السلام علیکم۔ تحریک AVS خود کو بدلو، نظام بدلے گا۔ میں اپنے پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اور یہ پاکستان کے نظام کی بات ہے، آپ نے اگر سپورٹ نہ کیا تو یہ فلاپ ہو جائے گا، یہ گردش نہیں کر پائے گا، اور کم سے کم وقت میں یہ پورے پاکستانیوں تک سوشل میڈیا پر سفر کر جانا چاہیے، پہنچ جانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اپنی تحریر کی جانب۔ اپوزیشن کا کام کیا ہوگا؟ اپوزیشن ورکر کا کام یہ ہوگا کہ اپنے اپنے حلقوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اور معاملے کا نوٹس ان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں سماجی کام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ مناسب اقدامات کریں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومت نے کچھ اچھے پروجیکٹس شروع کیے یا پھر مکمل کیے اور ان کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویران ہو گئے۔ یہ سب ان کو اپنے نوٹس میں رکھنا ہوگا اور اس کو بہتر کرنے کے اسباب اور طریقے ڈھونڈنے ہوں گے اور ان کو بہتر کرنا ہوگا، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اپوزیشن ورکر کے پاس اپنے اپنے حلقوں میں موجود تمام تر عوام کا ریکارڈ ہونا ہوگا اور ان کو رکھنا ہوگا۔ وہاں رہنے والے عوام کی تعداد کتنی ہے اور وہاں کے گھرانے کتنے ہیں، ان تمام کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کس طرح اپنا گزر بسر کرتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے اور کس قدر اور کتنی آمدن کماتے ہیں، المختصر ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، اور جو لوگ ان کے حلقوں کے بیکار ہیں ان کو کون سی چھوٹے سے چھوٹی انڈسٹری یا پھر کام دیا جائے جن سے ان کا گزر بسر بہتر اور باعزت ہو سکے۔ اور گورنمنٹ کو ایک مکمل طور پر پلاننگ کرنی ہوگی، ایک پروگرام تشکیل دینا ہوگا کہ کتنی آبادی پر ہم لوگوں کو پرائمری سکول دیں گے، کتنی آبادی پر وہ مڈل سکول کا درجہ ان کو دیا جائے گا، کتنی آبادی پر وہ ہائی سکول ہو جائے گا، اور یہی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ اور گورنمنٹ ہسپتال کہاں کہاں اور کس کس تناسب سے دیے جانے چاہیے، اس طرح کی تمام تر پروجیکٹس اور پلاننگ پروگرام، اور اس پروگرام کے ذریعے سے سیاسی اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی حقیقت جو کہ سارے نظام کو محض پیپر ورک پر لکھ دینے سے یا پھر بہترین دانشور طبقے کی نشاندہی اور طریقہ کار وضع کرنے سے یہ سارے کام ہو نہیں جائیں گے، ان کو کرنا پڑے گا۔ اور تمام چیزوں کا پروجیکٹس کا تعلق روپے، پیسے اور گورنمنٹ کے بجٹ پر ہوتا ہے، مگر ہمیں اپنی درست سمت کا تعین کرنے کے بعد اس پر کام کرنا ہوگا اور کائنات کے خالق و مالک مختار کل اللہ تعالی وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس سارے پروجیکٹ کا فائدہ ہر خاص و عام تک ضرور پہنچے گا اور ایک جیسا پہنچے گا۔ پھر دوبارہ آپ اسی اپلیکیشن پر واپس آئیں جس کا استعمال تمام تر اپوزیشن ورکرز کریں گے، گورنمنٹ بھی کرے گی۔ اس اپلیکیشن پر تمام تر گورنمنٹ کا دیا جانے والا بجٹ اس پر درج ہونا چاہیے اور ہوگا۔ ہر حلقے کا علیحدہ علیحدہ درج ہوگا، وہ کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا وہ بھی اس پر درج ہونا چاہیے۔ اس کے خزانے میں اس کے خرچ کرنے کا اور ہر سال ان کی کارکردگی اس اپلیکیشن کے ذریعے سے عوام کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی ایک آدمی کا دل چاہے اس سے معلومات حاصل کر سکے اور اپنے حلقے کے تمام تر کاموں کی اور گورنمنٹ سے جاری کردہ بجٹ کی تفصیل معلوم ہو، کیونکہ پاکستان کے تمام حلقوں پر جو بھی بجٹ خرچ ہوتا ہے وہ چاہے 100 روپیہ ہو یا پھر کروڑ روپیہ یا پھر اربوں ہو، جتنا بھی بجٹ ہو وہ تمام کا تمام عوام کے سامنے ہونا چاہیے اور عوام کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے۔ اس سے نہ صرف معلومات عوام تک پہنچے گی، سب سے بڑی بات
اس سسٹم کے ذریعے کرپشن کا چانس 0 ہو جائے گا، 0% ہو جائے گا۔ اپوزیشن کے کام اور ڈیٹے کو اکٹھا کر کے ماہرین کی مشاورت سے طریقہ کار جو بھی سیٹ کریں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اگر اپنا اسپیشل اختیار استعمال کرنا چاہے گی تو عوام فوراً سوال کرے گی، اور اگر ان کے پروجیکٹ سے عوام کے روپے کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو 3 سال یعنی مدت حکومت ختم ہونے کے بعد فوراً سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ جزا اور سزا کا فوراً نظام اس سسٹم میں داخل کرنا ہوگا، تب جا کر ٹھیک سمت میں ہم چلتے رہیں گے۔ اپوزیشن ورکر کے پاس اپنے تمام تر حلقوں کا رقبہ کتنا ہے، وہ کتنا آباد ہے اور کتنا غیر آباد ہے، اگر غیر آباد ہے تو کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کن وجوہات کی بنا پر ہے، اور غیر آباد رقبے کو کس طرح آباد کیا جا سکتا ہے، نہری نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ایک غیر آباد رقبے کی آباد کاری کیسے ہو سکتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملانا پڑے یا پھر گورنمنٹ خود سے اس پر کوئی بہتر طریقے سے اس کی آباد کاری کے لیے درخت لگانا، باغات لگانا یا پھر فصلوں کی کاشت کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ جو بھی مناسب سمجھے اس پر وہ کام شروع کر دے، کیونکہ ملک پاکستان ایک بہت بڑا زرعی ملک ہے، اور جب تک زراعت بہتر ہوتی ہے اس کا اثر کاشتکار اور غیر کاشتکار تک گھر بیٹھے پہنچتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نظام سے ضرور جڑے ہیں۔